السلام علیکم، میں ہوں انیلا اور اس وقت آپ موجود ہیں میری یوٹیوب چینل انیلاز ناول پر۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہوں خیریت سے ہوں گے اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھ رہے ہوں گے۔ تو جناب آج میں حاضر ہوں ارتکاب جرم کی قسط نمبر 63 کے ساتھ، تو جلدی جلدی چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ ناول آپ لوگوں کو کیسی لگتی ہے اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور دیا کریں، مجھے بتایا کریں، اس سے مجھے موٹیویشن ملتی ہے، تو پلیز مجھے کامنٹ میں لازمی بتایا کریں، ٹھیک ہے؟ اور میری جو ویڈیو ہے مطلب چینل اور ویڈیو کے لنکس کو اپنے دوستوں اور پیاروں میں شیئر کریں تاکہ میرے چینل کا جو ہے مطلب کہ واچ ٹائم اور ویوز جو ہے نا مطلب بڑھ جائے، ٹھیک ہے؟ تو پلیز اتنا تو کریں آپ لوگ، زیادہ ٹائم سے یہ کیے بغیر اب چلتے ہیں ناول کی طرف۔ آیت ٹی وی لاؤنج میں بیٹھا نیوز دیکھ رہا تھا جب اس کا موبائل فون بجا۔ ہاں بول، کیا بات ہے؟ آیت نے نمبر دیکھ کر موبائل کان سے لگایا۔ دوسری جانب اشرف کی آواز ابھری، آیت اسپتال سے میری رپورٹ ریسیو کر لینا، ڈاکٹر کا بار بار میسج آ رہا ہے، میں ذرا شیروانی کا سائز تبدیل کروانے جا رہا ہوں، دیر ہو سکتی ہے۔ آیت نے مسکراتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، تو آرام سے جا، میں رپورٹ لینے چلا جاؤں گا۔ آیت نے ابھی موبائل ایک طرف رکھا ہی تھا کہ دروازہ کھلا اور کشمالہ اندر آ گئی۔ اس نے سیدھا اس کی جانب متوجہ ہو کر قدرے سنجیدہ مگر معمول کے لہجے میں کہا، آیت ابھی ماما کی کال آئی تھی، کہہ رہی تھیں کہ آپ ہی کو سروس کے لیے بیوٹی پارلر لے جانا ہے، اور عاطف، سمارہ اور فضیلت شاپنگ کے لیے جا چکے ہیں۔ آیت نے ایک لمحہ اسے دیکھا، پھر ہلکا سا سر ہلا کر بولا، ٹھیک ہے، چلتے ہیں پھر۔ انوار شیخ نے لرزتی ہوئی نگاہوں سے فائز کو دیکھا، آواز میں باپ کی بے بسی اور سماج کا خوف یکجا تھا۔ بیٹا، تم اس طرح جا رہے ہو، میں سب کو کیا جواب دوں گا؟ لوگ سوال کریں گے، باتیں بنیں گی۔ فائز نے پلٹ کر دیکھا، آنکھوں میں اضطراب تھا، دل میں ایک ایسا طوفان جو اب روکے نہ رکتا تھا۔ اس نے بے اختیار کہا، پاپا پلیز، آپ میری سچویشن کو سمجھیں، میں اندلپ کو کسی اور کی دلہن بنتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، یہ مجھ سے نہیں ہو پائے گا۔ کمرے میں خاموشی پھیل گئی۔ انوار شیخ کے پاس کہنے کو بہت کچھ تھا مگر لفظ ساتھ چھوڑ گئے۔ وہ جانتے تھے یہ ضد نہیں، یہ شکستہ دل کی آخری فریاد ہے۔ فائز نے نظریں جھکا لیں جیسے فیصلہ کر چکا ہو۔ یوں فائز اچانک امریکہ کے لیے روانہ ہو گیا۔ عاطف سب کو شاپنگ مال لے آیا تھا۔ فضیلت خوشی سے سرشار ایک ایک لباس کو ہاتھ میں لے کر دیکھ رہی تھی، رنگوں اور ڈیزائنوں میں گم، جیسے اس کے لیے یہ پل کسی عید سے کم نہ ہو۔ مگر سمارہ
نہ اس میں پہلے جیسی چمک تھی، نہ اس میں پہلے جیسی چمک باقی تھی، نہ وہ مان بھرا غرور جو کبھی اس کی پہچان ہوا کرتا تھا۔ وہ خاموشی سے ایک طرف کھڑی تھی، نظریں کہیں اور الجھی ہوئی، جیسے یہ سب اس سے متعلق ہی نہ ہو۔ عاطف نے یہ تبدیلی شدت سے محسوس کی۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا، بار بار، اور ہر بار دل کے اندر کچھ ٹوٹتا محسوس کر رہا تھا۔ اس نے سمارا کے لیے ایک ڈریس پسند کیا، نرمی سے اس کی طرف بڑھایا اور پوچھا، یہ کیسا ہے؟ سمارا نے ایک سرسری سی نظر ڈالی، پھر بے جان لہجے میں بولی، تمہیں پسند ہے تو لے لو، پہن لوں گی۔ وہ ریحانہ بیگم کے اصرار پر ہی شاپنگ کے لیے آئی تھی۔ ریحانہ بیگم کی دلی خواہش تھی کہ سمارا شادی کی تقریب میں ان کی جانب سے خریدا ہوا جوڑا ہی زیب تن کرے، تاکہ وہ بھی اپنی بہو کو اپنی پسند کے مطابق سنوارنے کا حق ادا کر سکیں۔ سمارا کے اس ایک جملے میں نہ خواہش تھی، نہ انتخاب، نہ انکار، جیسے اب اس کی پسند کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ یہ شاید وہ اندر سے مر چکی تھی اور یہ جسم بس رسم زندگی نبھا رہا تھا۔ عائد اندلب کو ہمراہ لیے اسپتال پہنچا۔ راہداریوں میں پھیلی ہوئی جراثیم کش خوشبو اور سفید روشنی نے فضا کو سنجیدہ بنا رکھا تھا۔ اندلب نے اچانک قدم روکے اور حیرت سے عائد کی جانب دیکھا۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ اس نے سوال کیا۔ آواز میں تجسس بھی تھا اور ہلکی سی بے چینی بھی۔ عائد نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا، کل اشر کو ذرا سا چکر آ گیا تھا، اس لیے ڈاکٹر نے کچھ ٹیسٹ کروائے تھے، انہی کی رپورٹ لینے آیا تھا۔ اندلب نے اس کی جانب فکر مندی سے دیکھا، آنکھوں میں بے ساختہ تشویش ابھر آئی۔ سب خیریت تو ہے نا؟ اس نے دھیمے مگر مضطرب لہجے میں استفسار کیا۔ عائد نے فوراً بات سنبھالی، آواز میں تسلی تھی اور لبوں پر ہلکی سی یقین بھری مسکراہٹ۔ ہاں ہاں، پریشان نہ ہو، ڈاکٹر نے کہا تھا معمولی سا چکر ہے، پھر بھی تسلی کے لیے ٹیسٹ کروائے ہیں، دیکھنا سب نارمل ہوگا انشاءاللہ۔ آخری یہ آخری لفظ اس نے اس یقین کے ساتھ ادا کیا جیسے وہ خود بھی اس دعا پر سہارا لیے کھڑا ہو۔ اندلب نے خاموشی سے سر ہلایا، دل کی بے چینی کچھ کم ہوئی، مگر نگاہوں میں فکر کی پرچھائی ابھی باقی تھی۔ دونوں خاموشی کے ساتھ ڈاکٹر کے کیبن میں داخل ہوئے۔ عائد نے اشرف کی رپورٹ طلب کی اور پرسکون مگر تھوڑی بے چینی کے ساتھ پوچھا، رپورٹ نارمل ہے نا؟ ڈاکٹر نے سنجیدگی سے نفی میں سر ہلایا، مگر لبوں پر اس بار ہلکی تشویش چھپی ہوئی تھی۔
معاف کیجیے مسٹر آیت، لیکن رپورٹ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ سن کر اندلپ کی سانس رک سی گئی، نگاہیں خوفزدہ ہو کر آیت کی جانب بڑھی۔ کیا مطلب؟ اس نے بے چینی سے پوچھا، آواز میں لرزش تھی۔ ڈاکٹر نے آہستہ اور محتاط لہجے میں وضاحت کی، مطلب یہ کہ مسٹر اشر واجب کے دماغ میں بلڈ کلاٹ بن گیا ہے، جس کی وجہ سے انہیں وقت بے وقت چکر آتے ہیں۔ آیت نے فوراً استفسار کیا، آنکھوں میں اضطراب کے ساتھ، تو ڈاکٹر، اس کا کوئی علاج ہوگا؟ ڈاکٹر نے لمبا سانس لیا، الفاظ چنتے ہوئے بولے، ان کا ایک میجر آپریشن ہو سکتا ہے، لیکن میں آپ لوگوں کو اندھیرے میں نہیں رکھنا چاہتا۔ اس آپریشن کے چانس صرف 5% ہیں۔ کمرے میں ایک پل کے لیے خاموشی چھا گئی۔ اندلپ اور آیت ایک دوسرے کی آنکھوں میں وہی خوف اور بے چینی دیکھ رہے تھے جو لفظوں سے بیان نہیں ہو سکتی تھی۔ ڈاکٹر صاحب، پاکستان میں شاید علاج ممکن نہیں، امریکہ، لندن، کہیں تو ہوگا، آیت نے بے چینی سے کہا۔ مسٹر آیت، میں آپ کے جذبات سمجھ سکتا ہوں، لیکن اس کا کامیاب علاج تو پوری دنیا میں موجود نہیں۔ آیت نے ہلکی سی لرزش کے ساتھ ڈاکٹر سے پوچھا، ڈاکٹر، اشر بچے گا یا نہیں؟ اس کے پاس کتنا وقت ہے؟ ڈاکٹر نے چند لمحے سوچا، پھر دھیمی مگر سخت آواز میں کہا، کچھ کہا نہیں جا سکتا، شاید ایک دن، شاید ایک ہفتہ، یا شاید ایک مہینہ۔ یہ الفاظ جیسے کمرے کی ہوا کو بھاری کر گئے۔ اندلپ کی آنکھوں میں خوف کی لہر دوڑ گئی، اور آیت کے دل میں ہر دھڑکن ایک بے چینی کا پیغام لے کر گزر رہی تھی۔ ڈاکٹر کی باتیں سنتے ہی اندلپ اور آیت جیسے اندر سے ٹوٹ کر بکھر گئے۔ اندلپ تو خود کو سنبھال ہی نہ سکی، آنسو اس کی آنکھوں سے بے روک ٹپکنے لگے، وہ رو رو کر ہلکان ہو گئی تھی، سانسیں بوجھل اور دل بے بس تھا، جیسے ایک ہی لمحے میں ساری طاقت سلب ہو گئی ہو۔ آیت خاموش بیٹھا تھا، مگر اس خاموشی میں بھی ایک شکستہ دل کی چیخیں چھپی ہوئی تھی۔ اس کے بچپن کا رفیق گویا موت کی دہلیز پر کھڑا تھا، اور وہ سراپا بے بسی بنے کچھ بھی کرنے سے قاصر تھا۔ آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوا، تو آپ لوگوں کو ایپیسوڈ کیسی لگی اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا، مجھے بتائیے گا، کیونکہ میں ویٹ کروں گی، اور آپ لوگوں کے کامنٹ مجھے بہت زیادہ موٹیویٹ کرتے ہیں، تو پلیز ایک کامنٹ کر دیا کریں، زیادہ وقت نہیں لگتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایک کامنٹ کرنا ہے آپ لوگوں نے، اور بتانا ہے کہ ہاں ایپیسوڈ اچھی تھی یا نہیں، بس ایک کامنٹ کر دیا کریں، اس سے مجھے خوشی ہوگی، دلی خوشی ہوگی۔ اور ویڈیو کو لائک لازمی کیا کریں، جب آپ لوگ دیکھتے ہیں نا تو فوراً لائک کر دیا کریں جیسے ہی ویڈیو اوپن کرتے ہیں، اور ویڈیو کے لنکس اور چینل کے لنکس اپنے دوستوں اور پیاروں میں شیئر کریں، جیسے کہ آج کل ناول، ہر لڑکی ناول کی دیوانی ہے، تو آپ کے دوست احباب
جو لڑکیاں ہیں انہیں آپ شیئر کریں پلیز، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ۔